پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. مذہب کی تبدیلی، ہندو لڑکیوں کا اسلام کا قبول کرنا، صرف لڑکیاں ہی نہیں ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں. لیکن ایک کیس نے جس میں 2 ہندو لڑکیاں انوالو ہیں، اس تمام معاملے کو اس طرح ہائی لائٹ کیا کہ اس سے پہلے یہ ہائی لائٹ نہیں ہوا. حسن صاحب، آپ کے پاس جب بھی لوگ آتے ہیں یہ پرکھنا کہ وہ دین کی محبت میں کھنچے چلے آ رہے ہیں، وہ دعوت کی وجہ سے ان پر ایک روحانیت طاری ہے یا دل کا معاملہ ہے، آپ کس طرح ڈیٹرمن کرتے ہیں؟ آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے؟ بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں یہ چیز ہے کہ کسی طریقے سے بھی اگر کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے، صرف یہ نہ ہو کہ وہ پاگل نہ ہو، عقل مندی سے آ رہا ہے، اپنی خوشی سے آ رہا ہے، اپنی مرضی سے آ رہا ہے، ٹھیک، تو اس کو فوراً مطلب بنا دیر کیے اس کو مسلمان کرنا ہے. اگر آپ اس کو نہیں کرتے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کفر میں جائیں گے. ٹھیک، چاہے آپ کے پاس آ رہا ہے، چاہے میرے پاس آ رہا ہے، چاہے میڈم کے پاس آ رہا ہے، کسی کے پاس آئے اس کو فوراً لے کے اس کو مسلمان کرنا ہے. یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے اور ہمارے خاندان میں یہ چلتا ہے. جیسے بھائی نے کہا کہ یہ زبردستی ان لوگوں نے اٹھایا ہے، اور میڈم نے بھی کہا کہ زبردستی ہمارے پاس کوئی کیس ایسا ہوا ہی نہیں ہے، زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ایک الزام یہ لگ سکتا ہے کہ وہ بچی کو وہ زبردستی آپ کے پاس لے آئے. آپ نے زبردستی زبردستی آپ کے پاس لے آئے. پہلے عرض کی کہ ہمارے جو مرشد کریم ہیں، سب سے پہلے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے اوپر کوئی فورس ہے، اس کو اکیلے بٹھا کے ایک ماحول دے کے، اور ہمارا ایک وہاں پہ جو ہندو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ یہ طے ہے، مطلب کہ ان کی سرپرستی کے حساب سے ہم ان کی سرپرستی کرتے ہیں. ہر مسئلے میں اگر اٹھائے جائیں، کسی کے گھر میں آگ لگے، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم ہر گھر والوں سے رابطہ کرتے ہیں. کرتے ہیں. اور اس کے والد سے فریال جب آئی ہے، اس کے والد سے میں نے رابطہ کیا ہے، 1.25 منٹ میں نے اس سے بات کی ہے، اس کو میں نے بتایا. اس نے کہا ہماری بیٹی اغوا ہوگی. میں نے کہا اغوا نہیں ہوگی، میں میاں محمد اسلم، میاں مٹھو کا بیٹا بات کر رہا ہوں، وہ مسلمان ہونے کے لیے ہمارے پاس آئی ہے، تو آپ مہربانی کر کے آئیں، اس سے ملیں. اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے، ابھی ہم نے مسلمان نہیں کی، اگر جاننا چاہتی ہے تو آپ اس کو لے کے جائیں. اور ایک منٹ ذرا سنیے گا. تو اس کے بعد وہ لوگ نہیں آئے، اور مکھی جہاں جو ڈہرکی کا ہے اور اس لڑکی کا بہنوئی بھی میرے پاس آیا ہے، اس میں پولیس والے بھی 2 موجود تھے، وہ بھی موجود تھے. اس کے سامنے پھر میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ ملنا چاہتے ہیں، یہاں تک میں نے کہا ہے کہ مکھی کے گھر میں اگر ملنا چاہتی ہے وہاں پہ بھی میں ملانے کے لیے تیار ہوں. خاتون سے ایک جملہ لے لوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. جی، اس میں آپ کے کیس میں کیا ہوا تھا؟ جیسے بھائی کہہ رہے ہیں کہ مکھی آتے ہیں ڈہرکی کے، وہ بھی آئے تھے. ٹھیک ہے. تو میں گھر والے تو میرے سے بات ہوئی تھی، میں اپنی مرضی سے نکلی تھی، خوشی سے، کوئی زبردستی. آپ کے گھر والوں نے آپ کو منانے کی کوشش کی، آپ نے انکار کر دیا؟ کوشش کی. میں ہائی کورٹ میں گئی ہوں. میرا کیس ہائی کورٹ میں ہوا ہے، سول کورٹ میں. ڈاکٹر صاحب جی، آپ بتائیے گا. سر، آج اچھا ہوتا کہ جو آپ کا کوسچن ہے اس کا جواب آپ کو یہیں مل جاتا. اگر آپ رنکل کا انٹرویو لیتے، رنکل سے یہ سوال پوچھتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کس ماحول میں. جو جلوس نکلا ہے نا، جو سیشن کورٹ تک آیا ہے ہتھیاروں کے بیچ میں، ہندو کمیونٹی کے پاس تو ہتھیار ہی نہیں ہے نا. کس چیز کا ڈر تھا کہ ہتھیاروں کے بیچ میں؟ میاں اسلم صاحب ابھی میڈیا کے اوپر کہہ دیں کہ ہم ہتھیاروں کے بیچ میں نہیں لے کے آئے. انٹرویو دے نہیں سکتے، ہم نے ان سے رابطہ کیا، وہ دے نہیں سکتے. کورٹ نے قدر لگا. بات یہ ہے کہ بچوں کو اس طریقے سے ہی لے کے آیا جاتا ہے، انڈر پریشر رکھایا جاتا ہے. ہم نے 2007 میں کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن جو داخل کی ہے، اس کے اندر جو میڈم نے بات کی وہ یہی کہ ہم نے کہا ہے کہ ان کو ایک فری ایٹماسفیئر دیا جائے. کمیونٹی کے حوالے سے یہ لوازمات اس ماحول کے جس میں یہ حتمی طور پر طے ہو پائے کہ یہ جینون کیس ہے، فیک اور فورس نہیں ہے، وہ لوازمات کیا ہوں گے؟ آپ بتائیں کہ آج سے سویں لڑکیاں آتی ہیں، اگر میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کو فری ایٹماسفیئر دیتے ہیں، وہاں پہ یہ 100 میں سے 1 لڑکی تو ایسی ہوگی جس نے کہا ہوگا کہ مجھے زبردستی لے کے آئے. کوئی لڑکی یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے یہ لڑکی ہمارے پاس زبردستی آئی تھی، اس وجہ سے ہم نے ماں باپ کو واپس کی ہے. ایسے نہیں ہوتا. منا 100 میں سے ساری جو ہے وہ خوشی سے آتی ہے. ہمارے پاس یہ کیس ہوا نہیں ہے تو ہم کیسے بتائیں کہ ہمارے پاس زبردستی آئی ہے. میں نے بتایا ایک تھا ہمارے پاس ایک بچہ آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ نابالغ تھا، اس کو ہم نے واپس کر دیا کہ بھائی تیری عمر کم ہے. ان کو لوازمات ہماری 25 مارچ کو پورے پاکستان کی جتنی بھی ہماری کمیونٹی ہے، ان کے جتنے بھی ہیں لیڈر ممبران جو ہمارے کاؤنسل کے ہیں، ان کا ہمارا سمیلن ہوا ہے 25 مارچ کو. ابھی
میں کہہ رہا ہوں وہ کوئی شہر نہیں تھا، خاص کر کے جیکب آباد اور لاڑکانہ ڈویژن کا، جہاں پہ لوگوں کے آپ ان کی کلپس دیکھیں، آپ میرے پاس سی ڈی پڑی ہے، ہر بندے کے آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہم ادھر پاکستان میں، ہماری پاکستان کی اکانومی کا ہم حصہ ہیں، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اسی پاکستان کے اندر آپ کے پاس لیگل ہیلپ بھی موجود ہے، اسی کا میڈیا بھی آپ کو بطور شہری کے طور پر مذہب کی تفریق سے بالکل ہمیں یہ جو کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن ہماری اکرم شیخ صاحب نے والنٹرلی یہ کہا کہ یہ بالکل آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں سے ہو نا، پاکستان میں یہ فرمائے گا اسی میڈیا پلیٹ فارمز پر بیٹھے ہوئے اس کو استعمال کرتے ہوئے، جس میں نے پہلے گزارش کی، لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آواز آپ کی پہنچ رہی ہے، اس ماحول کے وہ لوازمات اپنی کمیونٹی کے زاویے سے بتا دیجئے جس کے اندر یہ تو طے پائے کہ یہ جینون کیس ہے، یہ وہ لوازمات بتائیے ایک دو کر کے ہنا صاحب کے پاس جانا۔ اس کے لیے ہماری یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچی اغوا ہو، جب بھی ایف آئی آر اس کی کٹے، اس بچی کو پہلے تو فوراً ریکور کرایا جائے، فوراً جیسے ریکور ہو جائے اس کو کوئی سیشن جج یا کوئی جج وغیرہ اسٹیٹ میں لے کے 164 نہیں، اس کو فری ماحول دیا جائے، اس کو کم سے کم 2-3 مہینے کے لیے شیلٹر ہاؤس میں بھیجا جائے، ٹھیک، شیلٹر ہاؤس میں 2-3 مہینے وہ وہاں پہ بچی رہے، 2-3 مہینے بچی وہاں پہ رہے، ہفتے میں ایک مرتبہ جس ماں باپ نے اس کو پال کے پوس کے بڑا کیا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم ماں باپ کو اس سے ملنے کی اجازت ہو، 3 مہینے کے بعد چیف جسٹس ہائی کورٹ یا چیف جسٹس سپریم کورٹ اس بچی سے فری ماحول میں اسٹیٹمنٹ لے کہ بچہ آپ جو ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں، ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں، آپ جو جا رہی ہیں کیوں جا رہی ہیں، کیا وجہ ہے، آیا آپ کی مرضی کیا ہے، اس کی 3 مہینے کے بعد اسٹیٹمنٹ لی جائے۔ کل رنکل نے چیخ کے کہا ہے کہ میں جا رہی ہوں، مگر ہم پھر بھی چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ صاحب دیکھیں، یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے اندر رکھا جائے، یہ سارا کیوں، وہ کلمہ پڑھ رہی ہے، اس کو یہ سزا دی جائے، جیل میں بند کیا جائے، لیکن مطمئن بھی تو کرنا ہے، لیکن مطمئن میں کہتا ہوں ایک ایسی کمیونٹی بنائی جائے، یہ ایک ایسی کمیونٹی بنائیں جس میں 4-5 لوگ ہوں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس یا کہیں پہ بھی مسلمان ہوں، ہندو ہوں، وہ 4-5 لوگ ایسے بنائیں، جب بھی کوئی لڑکی ہمارے پاس آئے گی ہم ان کو بلا لیں گے، بھائی آ جاؤ، آپ اپنی لڑکی سے ملو، ہم فری ہینڈ ان کو چھوڑیں گے، ہم اسلام آباد میں اس کو قبول کروائیں گے، یہ ان سے ملے، ان کو دیکھیں، اگر وہ جانا چاہتی ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مطلب کلمہ پڑھ رہی ہے اس کو ہم سزا دیں، اندر کروا دیں اور اس کو بعد میں پھر باہر لائیں گے، سارا کچھ کریں۔ یہ کوئی قانون دنیا میں ہے نہیں۔ انڈیا میں اگر کوئی لڑکی مسلمان ہندو سے شادی کر رہی ہے یا یہ سارا سسٹم ہو رہا ہے تو وہاں پہ تو جج اسی ٹائم فیصلہ دے دیتے ہیں، وہ بھی 164 ہوتا ہے، جو دنیا کا قانون ہے اس قانون پہ چلیں، یہ کہاں کا میں ہماری ہنا صاحب بہن ہے ہماری، ان سے ضرور ان کی ایڈوائز لیں گے، ان کی ایڈوائز ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ کل رنکل نے کہا نا کہ میں بابا کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، مگر پھر بھی اگر یہ بھی تو وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دیے کہ میں خوشی سے آئی ہوں، میں مسلمان ہوئی ہوں، وہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہے اس نے، فریال نے کہا نا، حفظہ کا تو یہ تھی، ڈاکٹر حفظہ کو تو پڑھ کے سنا ہے، یہ چیز کل دن پہ اور سما پہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے جج صاحبان کی کہ ان دونوں لڑکیوں نے، آپ کی ڈان نیوز نے 12 مارچ کی ڈان نیوز کی جو پریس کانفرنس ہے، ٹھیک ہے، ڈان نیوز نے لکھا ہے اس کے اندر کہ ان سے جب صحافی نے سوال کیا ہے رنکل سے کہ بھئی آپ اپنی مرضی سے، تو وہ سوال جواب نہیں دے سکی ہے، تو اس ٹائم پہ میاں صاحب جو اس کو ہاتھ سے پکڑ کے جو اٹھانے لگے ہیں، ہاتھ سے پکڑ کے، تو آپ کی ڈان نے یہاں پہ لکھا ہے، آپ کی ڈان نے لکھا ہے کہ بھئی آپ کیسے جو ہے وہ ایک مسلم لڑکی کو، ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑے یا زبردستی کریں، آپ کا ڈان چینل ہے، ڈان نیوز نے یہ لکھا ہے۔ اچھا وہی تو بات کر رہے ہیں، ڈان نیوز میں وہاں پہ کون ہے؟ حیدرآباد میں آپ کا ہندو ہے جس نے ہمارے خلاف غلط خبریں چلائی ہیں، اب یہ بھی سن لیں، اس نے غلط خبریں چلائی ہیں، وہاں پہ ہمارا نمائندہ حیدرآباد کا ہندو ہے، کوئی نہیں ہے، ڈان ہو چاہے جو بھی ہو، میڈیا دیکھو نا، وہی بات ہے، دوسری میڈیا موجود تھی، ان لوگوں نے کیوں نہیں بات کی ہے؟